اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن شریف اس وقت 25 برس کا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 40 برس کی تھی۔ اس کے بعد وہ 25 برس تک شرف صحبت سے ممتاز رہیں۔ رمضان 10 نبوت میں ہجرت سے 3 برس پہلے انہوں نے وفات پائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 65 برس کی تھیں۔ اسلام میں بیوی کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ اس سے ظاہر ہے کہ دنیا میں اپنے عزیز شوہر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری مسلمان تھیں۔ تنہائی کے اضطراب میں، مصیبتوں کے ہجوم میں اور ستمگاریوں کے تلاطم میں ہر جگہ وہ اپنے مقدس شوہر کے ساتھ تھی۔ وہ ہر ایسے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی کرتی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اب ایسی رفیق و غم گساری بیوی کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملول رہا کرتے تھے، بلکہ اس تنہائی کے غم سے زندگی بھی دشوار ہو گئی تھی۔ جان نثاروں کو اس کی بڑی فکر ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح کر لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ خولہ نے کہا، بیوہ اور کماری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا، وہ کون ہے؟ خولہ نے کہا، بیوہ تو سودہ بنت زمع ہے، کماری اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد ہوا بہتر ہے، تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پا کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائیوں کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خولہ عائشہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھیں، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اپنے بیٹے سے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بددین ہو جائے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم سن بچی تھیں، کبھی کبھی بچپن کے تقاضے سے ماں کی خلاف مرضی کوئی بات کر بیٹھتی تھیں تو ماں سزا دیتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دیکھتے تو رنج ہوتا، اس بنا پر حضرت ام رومان سے تاکید فرما دی تھی کہ ذرا میری خاطر سے ان کو ستانا نہیں۔ ایک بار آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوار سے لگ کر رو رہی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باپ سے میری بات جا کر لگاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی کرے لیکن اس کو ستاؤ نہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ اب پوچھا، کیا ہے؟ جواب دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو وہ
اس وقت 6 برس کی تھی۔ اس کم سنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کے غیر معمولی نشوونما کی طبعی صلاحیت ہے، دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوا میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ اسی کو انگریزی میں پری کوشش کہتے ہیں۔ بہرحال اس کم سنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجات میں قبول کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ لڑکپن ہی سے ان میں نشوونما، ذکاوت، جوت، ذہن اور نقطہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ مسلمان عورت کی شادی صرف اس قدر اہتمام چاہتی ہے، لیکن آج ایک مسلمان لڑکی کی شادی مصرفانہ مصارف اور مشرکانہ مراسم کا مجموعہ ہے۔ لیکن کیا خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس تقریب اس کی عملی تکذیب نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ ابن سعد کی 2 روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک مکان دیا تھا جس کی قیمت 50 درہم تھی، یعنی 10 روپے۔ 10 روپے تو بد حیثیت سے بد حیثیت اور چھوٹے سے چھوٹے مکان کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، لیکن ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے جو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا، یعنی 500 درہم، جس کے قریباً 100 روپے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہوتا تھا۔ مسند ابن حنبل میں بھی خود انہی سے روایت ہے کہ ان کا مہر 500 درہم تھا۔ بہرحال مہر کی اس مقدار کا مقابلہ آج کل کے زر مہر کی تعداد سے کرو جو ہمارے ملک میں جاری ہے۔ آج مہر کی کمی خاندان کی ذلت سمجھی جاتی ہے، لیکن کیا اسلام کا کوئی خاندان صدیق رضی اللہ عنہ سے شریف تر ہے اور کوئی مسلمان لڑکی صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بلند پایا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ازواج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن بدر الدین عینی سے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سنہ ہجرت سے 2 برس پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 برس پہلے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1.5 برس پہلے ہوا تھا۔ بعض اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے 3 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ ممکن تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کی تاریخ سے نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی، لیکن خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کی تاریخ بھی متفق علیہ نہیں۔ ایک روایت ہے کہ سنہ ہجرت سے 5 برس پہلے انتقال ہوا، دوسری روایت ہے کہ 4 برس پہلے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 برس پہلے ہوا۔ اس اختلاف کے موقع پر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول زیادہ معتبر ہو سکتا ہے، لیکن لطف یہ ہے کہ بخاری اور مسند میں خود ان سے 2 روایتیں ہیں۔
ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 برس بعد نکاح ہوا، اور دوسری میں ہے کہ اسی سال کا یہ واقعہ ہے۔ جمہور محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ روایتوں کا مستند حصہ اسی کا معید ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے تقریباً 3 برس پہلے رمضان المبارک میں انتقال کیا، اور اسی کے 1 مہینہ کے بعد شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور اسی وقت حضرت عائشہ رضی کا 6واں سال تھا۔ اس حساب سے شوال 3 ہجری قبل ہجرت مطابق مئی 620 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ استیاب میں علامہ ابن عبد البر نے بھی اسی قول کی توثیق کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو 2 روایتیں مذکور ہیں، میری رائے میں اس میں راوی کی غلط فہمی کو دخل ہے۔ نکاح تو اسی سال ہوا جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی، لیکن زن و شوئی کے تعلقات 3 برس بعد قائم ہوئے جب وہ 9 برس کی ہو چکی تھی۔